بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 93 میں باب ضیافتی فصل ثانی سے حدیث نمبر 4251 سے لے کر 4260 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کسعۃ یحملها 4 رجال یقال لها الغراء، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك الكسعة وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ثم قال كلوا من جوانبها ودعوا زرغتها يبارك فيها، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں رسول کریم کے ہاں ایک کٹھڑا چوبیت ناند تھا جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، یعنی جب اس میں کھانا رکھا جاتا تو وہ اتنا بھاری ہو جاتا کہ اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، یا وہ خالی ہی اتنا بڑا یا بھاری تھا کہ 4 آدمیوں کے بغیر اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس کٹھڑے کو غرہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ جب چاشت کا وقت ہو جاتا اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ کٹھڑا لایا جاتا اور اس میں سرید تیار کیا جاتا، پھر لوگ جمع ہو کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی اور بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو جاتی تو رسول کریم گھٹنوں پر بیٹھتے۔ ایک دن آپ کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر ایک دیہاتی نے کہا کہ یہ کیسی نشست ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی کریم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تواضع اور انکساری والا بنایا ہے، سرکش اور ضدی نہیں بنایا، اور اس طرح بیٹھنا تواضع اور انکساری اختیار کرنے کا قریبی راستہ ہے۔ پھر آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا اس کے کناروں یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ، اس کی بلندی کو چھوڑ دو یعنی درمیانے حصے کے کھانے پر پہلے ہاتھ نہ ڈالو، تمہارے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ الغرا روشن کے معنی میں ہے، اس سے مراد بڑا تھال ہے۔ جسا زانوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ تکیہ لگا کر بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کے علاوہ جس صورت میں بھی بیٹھا جائے جائز ہے، البتہ نبی کریم کے انداز میں بیٹھنا مسنون ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت وحشی بن حرب راوی ہیں، عن ابیہ عن جدہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انا نأکل ولا نشبع، قال فلعلکم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، رواہ ابو داود۔ حضرت وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے اور وحشی کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم کے کچھ صحابہ نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اگرچہ خاصی تعداد میں کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ یا تو ہمارا پیٹ بھر جائے کہ ہم عبادت و اطاعت کی طاقت حاصل کر سکیں، یا پھر ہمیں قناعت کی دولت میسر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ خاصی مقدار میں کھانا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنے کی ظاہری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تم لوگ شاید الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تم لوگ اپنے کھانے پر اکٹھے بیٹھا کرو
اور اس پر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، تمہارے لیے اس کھانے میں برکت عطا کی جائے گی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانے کو اکٹھا کھانا کہا گیا ہے، شاید صرف دسترخوان پر بیٹھ کر الگ پلیٹوں میں کھانے سے یہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ اس باب کی آخری فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی حدیث حضرت ابو عصیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا فمر بی فدعانی فخرجت الیہ ثم مر بأبی بکر فدعاه فخرج الیہ ثم مر بعمر فدعاه فخرج الیہ فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الانصار فقال لصاحب الحائط اطعمنا بسرا فجاء بعزق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب فقال لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة قال فأخذ عمر العزق فضرب به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة قال نعم إلا من ثلاث خرقة لف بها الرجل عورته أو كسرة سد بها جوعته أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو عصیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کے وقت رسول کریم گھر سے باہر نکلے، میرے ہاں تشریف لائے اور مجھے بلایا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر آپ کے ساتھ ہو لیا، پھر آپ حضرت ابو بکر کے ہاں تشریف لے گئے، ان کو بھی بلایا، وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر آپ کے ساتھ چل پڑے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے، ان کو بلایا، وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر آپ کے ساتھ چل دیے۔ پھر آپ ہم سب کو لے کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے جو ایک انصاری صحابی کا تھا۔ آپ نے باغ کے مالک سے فرمایا کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ باغ کے مالک نے کھجوروں کا ایک خوشہ لا ہمارے سامنے رکھ دیا، اور اس میں سے رسول کریم نے بھی کھایا، آپ کے صحابہ نے بھی کھایا، یعنی ہم لوگوں نے کھایا۔ پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا جس کو آپ نے اور ہم نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر نے کھجوروں کا خوشہ لیا اور اس کو زمین پر دے مارا، یہاں تک کہ اس کی کچی کھجوریں رسول کریم کے سامنے بکھر گئی۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، البتہ تین چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ایک تو کپڑا کہ جس سے آدمی اپنا سطر ڈھانکے، اور دوسری روٹی کا ٹکڑا جس کے ذریعے اپنی بھوک کو دور کرے، اور تیسرا گھر اور حجرہ جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے گھس جائے۔ یہ احمد کی روایت ہے اور بیہقی نے اسے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ تناثر کے معنی بکھرنے کے ہیں، قابلہ طرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حجر یہ اگر ہا پہلے ہو تو حجرہ کمرہ کے معنی میں ہے، اور اگر جیم پہلے ہو تو سوراخ کے معنی میں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعزر فإن ذلك يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ جب دسترخوان بچھا دیا جائے اور لوگ اس پر کھانے کے لیے بیٹھیں تو کوئی شخص اس وقت تک نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھا دیا جائے، اور کھانے سے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچے جب تک سب لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اگرچہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو، اور اگر کسی عذر کی بنا پر دسترخوان سے پہلے اٹھنا ضروری ہو،
یا دوسروں کے کھانے سے پہلے فارغ ہونا ضروری ہو تو اس عذر کو بیان کر دے، یعنی معذرت طلب کر کے دسترخوان سے اٹھے یا اپنا ہاتھ کھینچے، کیونکہ یہ اپنے ہم نشین کو شرمندہ کر دینا ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص یہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھی نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو شرما شرمی وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، جبکہ بہت ممکن ہے وہ ابھی اور کھانے کی خواہش رکھتا ہو، یعنی اس کا پیٹ نہ بھرا ہو۔ یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جعفر بن محمد اپنے بابا سے قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل مع قوم كان آخرهم اکلا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ حضرت امام جعفر صادق ابن محمد اپنے والد یعنی امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول کریم لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو آپ سب سے آخر تک کھانے والے شخص ہوتے تھے۔ اس روایت کو بیہقی نے شعاب الایمان میں مرسل نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه قال لا تجتمعنا جوعا وكذبا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم کے پاس کھانا لایا گیا اور پھر وہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا۔ ہم اگرچہ بھوکے تھے اور کھانے کی خواہش رکھتے تھے، مگر جیسا کہ عادت ہوتی ہے محض تکلفاً ہم نے کہا کہ ہم کو کھانے کی خواہش نہیں۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ لا نشتہی یعنی ہمیں چاہت نہیں ہے، حالانکہ چاہت تھی، مطلب یہ کہ بھوک لگی ہے مگر تکلفاً کہہ رہے ہیں کہ بھوک نہیں لگی۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کھانا مل کر کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السنة ان يخرج الرجل مع ضيفه الى باب الدار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال کرنے یا اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک نکل کر آئے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بیہقی نے شعاب الایمان میں اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ نیز بیہقی نے کہا ہے کہ اس کے سلسلہ سند میں ضعف ہے۔ من السنتی کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کو رخصت کرنے کے وقت ان کے ساتھ دروازے تک جانا قدیم زمانہ کی ایک عادت ہے جو تہذیب و شائستگی کا ایک حصہ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم فرماتے ہیں یہ عمل میرے طریقے کے مطابق ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عباس راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر اسرع الى البیت الذي یؤکل فیہ من الشفرۃ الى سنام البعیر، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جس گھر میں کھانا مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ الی سنام البعیر، اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے بعد سب سے پہلے جلدی جلدی اس کے کوہان سے گوشت کاٹ کر پکایا جاتا ہے اور شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں فرمایا گیا کہ جس شخص کے گھر میں مہمان کو کھانا کھلایا گیا اس گھر کی طرف خیر و برکت اس سے بھی زیادہ جلدی آتی ہے جس طرح چھری ذبح شدہ اونٹ کے کوہان کی طرف جلدی جلدی جاتی ہے۔ گویا فرمایا کہ ضیافت میں برکت ہی برکت ہے۔